ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کہ یار رب ظلم کر لیا ہے، یار رب زیادتی کر لیا اپنے اوپر، بھول گئے تھے، بھٹک گئے تھے، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم لوزرز میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یار رب معاف کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے، ایٹیٹیوڈ بڑا پسند ہے۔ ایک میں کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا عامر خالد، یہ ایجپٹ کا تھا وہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک سسٹر کی 3 دن پہلے ای میل آئی، اور وہ سسٹر نے ای میل میں لکھا ہوا تھا کہ میں ایک خاتون ہوں، میں اپنے پیرنٹس کی سنگل بیٹی ہوں، میرے فادر لیبنن کے تھے، میری مدر عرب تھیں، اور ہم لوگ مسلمان تھے، اینڈ وی کیم ٹو آسٹریلیا، اور جب سے آسٹریلیا آئی ہوں میرا دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، میرے ماں باپ لڑتے رہتے تھے اور آپس میں ان کی ڈائیورس ہو گئی، باپ نے مجھے چھوڑ دیا، ایک اور جگہ شادی کر لی، ماں نے چھوڑ دیا، ایک اور جگہ شادی کر لی، سو آئی واز آل الون، نو پیرنٹس، نو سبلنگس واٹس ایور۔ سو میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ جاب کیا، سروائیو کیا، اور میں نے آئی واز انٹو ایوری کائنڈ آف سن، آئی ہیڈ اے بوائے فرینڈ، اور میں نے ہر قسم کا گناہ کیا اپنی لائف میں وداؤٹ اینی شیم۔ And since Allah SWT gave me beauty, so I won a beauty competition in New Zealand, and I'm going to go for a bigger competition in New Zealand in the same month, and I have been modeling for magazines. اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو میں نے چھوڑا ہو۔ اور میں کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک لیبنیز فرینڈس کے گھر گئی، تو وہاں پہ میں نے ایک ریڈیو شو دیکھا جس پہ حیا پہ بات ہو رہی تھی، اینڈ جب میں اس کو دیکھتی گئی اور سنتی گئی تو آئی ہیڈ نروس بریک ڈاؤن۔ کیوں؟ کیونکہ ایز اف دے ور ٹاکنگ اباؤٹ می اینڈ مائی سیلف، کہ میں جو کر رہی ہوں میں سب غلط کر رہی ہوں، اور واٹ ایم آئی ڈوئنگ۔ تو میں نے آپ کو یہ ای میل لکھ لی ہوں کہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میرے پاس کوئی چانس ہے؟ تو عامر خالد نے رپلائی کی اور ڈیٹیل میں کہا کہ دیکھیں توبہ کی یہ شرائط ہیں، اور اگر آپ شرائط پورا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ loves repentance and the doors are open for you, just come back, don't delay, don't procrastinate and everything۔ انہیں کچھ 2 دن بعد ای میل آئی کہ how to pray، because مجھے یہ نہیں پتا کہ قرآن دکھتا کیسا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ ہاؤ ٹو پرے اینڈ ہاؤ ٹو ریڈ قرآن، ٹیل می۔ پھر 2 دن بعد ای میل آئی اور کہا کہ گیو می سم آڈیو ٹیپس آف دا قرآن، تو عمر خالد نے ان کو آڈیو ٹیپس بھیجی، اینڈ آفٹر ویری سون آفٹر دیٹ شی سیڈ کہ آئی ہیو ریپینٹڈ، اینڈ شی میڈ دا اناؤنسمنٹ دیٹ I have started taking hijab, alhamdulillah. And she became a practicing woman. And they were so happy, alhamdulillah, that Allah Ta'ala نے کتنی خیر رکھی ہے اس کے دل میں۔ And as the days they moved on, she again messaged them and said کہ مجھے کچھ دن پہلے پین ہوا سر میں، اور میں نے جب اپنے آپ کو جا کے چیک کرایا ابھی ریسنٹلی توبہ کرنے کے بعد، تو I have been diagnosed with brain cancer, and the chances are کہ 20% یعنی پاس ہونے کے چانسز ہے، سکسیس ریٹ ہے، اور 80% چانسز ہے کہ نہ ہو سکے۔ اینڈ شی سیڈ کہ میں نے الحمدللہ اپنی توبہ کرنے سے پہلے، یعنی اس برین کینسر کے ڈائگنوز ہونے سے پہلے، I retracted beauty title from that particular city, and I have cancelled all my commitments with the magazines, and I have left my boyfriend, and I am back on the deen, alhamdulillah. I'm feeling so good and great. And subhanallah, she said کہ nobody knows me، میرے پیرنٹس مجھے نہیں جانتے، میرے سبلنگز نہیں ہیں، تو میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں۔ And very soon, within a span of 3 weeks, she passed away. And she was around 23 years of age. She had a short life. 23 years of age into sins, and just 3 weeks of repentance, and she passed away. And subhanallah, how Allah subhanahu wa ta'ala takes you out, and how Allah subhanahu wa ta'ala gives you a chance. اس کو کیا پتا تھا کہ 3 ہفتے بعد اس کی موت ہے، اگر وہ توبہ نہ کرتی
اور اسے گناہوں کی لائف بھی ہوتی اور مر جاتی, کیا بنتا اس کا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ gave her a beautiful death, الحمدللہ. And she, in the last, email, she said کہ I just request this, platform to pray for my مغفرہ, کہ اللہ مجھے معاف کرتے, because یہی پلیٹفارم تھا جس کی وجہ سے مجھے خیر نصیب ہوئی ہے اور مجھے اسلام کا پتہ چلے. I'm so glad, الحمدللہ. No one knows what's your end and what's my end. ابھی کچھ دن پہلے وینسڈے کو ہی ایک بھائی تھے, انڈین بھائی تھے, روہت شرما, ان کو میں نے مغرب سے پہلے کلمہ پڑھایا اور میں نے اسی وینسڈے نائٹ میں اناؤنسمنٹ بھی کی تھی کہ I'm so happy and glad کہ ایک آج مسلم, ایک ہندو نے اسلام قبول کیا ہے. اینڈ ودن a span of 1 week, دبئی میں ہوتے تھے وہ, اور مجھے ویڈیوز آئی ہیں کہ he has passed away. Let me show you. سبحان اللہ, you see, یہ بھائی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتہ پہلے اسلام میں لے کے آ گئے, اور صرف 3 سے 4 دن پہلے ان کو مسلم کارڈ ایشو ہوا, جو کہ بڑے ایک میریکل تھا جو کہ ہو گیا. لیکن سبحان اللہ, he was buried in a Muslim graveyard and the janazah was prayed on him. اور اگر وہ ایک ہفتہ پہلے اسلام قبول نہ کرتے تو ان کو آگ میں جلایا جا رہا ہوتا, اور لکڑیوں کے اندر ان کی لاش کو رکھے نا, ان کو ایک, سبحان اللہ. No one knows what's your end. Do not delay, do not procrastinate. ایون اپنے ضیاء بھائی کچھ دن پہلے ایک فارم ہاؤس پہ ایک ٹاک دے کے آئے, اور ایک بوائے آیا ہوا تھا, اس کی پکچر دکھاتے ہیں آپ کو, ذرا شو کیجیے کائنڈلی. تو وہ جو بوائے تھا وہ آیا, ماشاء اللہ, he was very enthusiastic, he came, he attended the talk and he was سبحان اللہ very happy to meet ضیاء بھائی, and he was the only person to take the picture as well کہ مجھے آپ کے ساتھ پکچر چاہیے. باہر بھاگ کے آیا, ٹھیک ہے, اور ضیاء بھائی نے یہ پوسٹ بھی لگائی ہے اپنے فیس بک اینڈ یوٹیوب پہ. and the very next day he passed away, fit and fine, healthy, ماشاء اللہ. the very next day he passed away. اور کیسے ہمیں دوست بتا رہے تھے کہ وہ اپنے دوست کے گھر گیا and it was raining, اور اس نے 2 گھنٹی بجائی اور وہیں پہ اس کا ہاتھ رک گیا and he died out of an electric shock. ماشاءاللہ, young healthy لڑکا passed away on spot. ایک سلف تھے, ان کو بتایا گیا ان سے, بلکہ وہ اپنے بستر مرگ پہ تھے, اور ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں ایک لاسٹ نصیحت کریں, ہمیں اپنی زندگی کا کرکس بتائیں, ہمیں کوئی وصیت کریں اپنی لائف کی. اینڈ ہی سیڈ کہ انذرتکم سوف, I warn you against saying I will. Never say I will. Never say I will repent tomorrow. I will start praying one day. Do it right now. Right now is the time. Right now is the moment. Never procrastinate in doing tawbah. آج اپنی قبروں میں کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے. آج اپنی قبروں میں کتنے ہی لوگ ہیں جو وش کرتے ہیں اور چیختے ہیں اور چلاتے اور پکارتے ہیں کہ یا رب ہمیں واپس بھیج دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کاش ہم وہ نیک اعمال کریں جن کو ہم چھوڑ چکے تھے, لیکن ٹائم پھر نہیں آتا. Dear brother and sister, subscribe our channel Ta Fans for more beautiful videos. Jazakallahu khair.